انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پراتفاق استقبال کیا۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ صدر پرابوو سوبیانتو نے وزیراعظم ہاؤس میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، آئی ٹی اور موسمیاتی تبدیلی میں تعاون پر بات چیت۔ دونوں ممالک میں متعدد شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ معزز مہمان کی صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات بھی شیڈیول۔ انڈونیشیا کے صدر چیف آف ڈیفنس سروسز عاصم منیر سے بھی ملیں گے۔ پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے 6 JF-17 طیاروں کی فضائی سلامی۔ IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کی معاشی سمت درست قرار دے دی۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے سیلاب کے باوجود IMF پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ پاکستان نے بروقت معاشی اور توانائی کی اصلاحات کی۔ سیلابی صورتحال کے باوجود پیداوار بہتر اور مقابلے کا رجحان بڑھا، جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق RSF پروگرام کے اہداف بھی حاصل کیے۔ مالی سال 2025 میں پرائمری بیلنس معیشت 1.3% سرپلس رہا۔ سرکاری کارپوریشنز میں اصلاحات سے کارکردگی بہتر ہوئی۔ سیلاب سے پاکستان میں افراط زر کی شرح بڑھی، مگر یہ عارضی ہے۔ پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر فوری طور پر منتقل کیے جائیں گے۔ موجودہ قرض پروگرام کے تحت پاکستان میں معاشی اصلاحات سے استحکام آیا۔ IMF اعلامیے کے مطابق اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 9.4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 14.5 ارب ڈالر تک پہنچے۔ قرض پروگرام سے ٹیکس آمدن بہتر اور معیشت میں محصولات کا حصہ بڑھا۔ پاکستان میں توانائی کی لاگت میں کمی ہوئی۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق RSF پروگرام بھی دیا گیا۔ ریزیلینس سسٹینیبلٹی فیسلٹی پروگرام 28 ماہ کا ہے۔ پروگرام کا مقصد موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصان کو کم کرنا ہے۔ پروگرام سے وفاق اور صوبوں کے درمیان سیلابی صورتحال میں باہمی تعاون بڑھے گا۔ سیلاب کے نقصانات کی معلومات حاصل اور رپورٹ بروقت مکمل ہو سکے گی۔ پاکستان کو معاشی اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنا ہوگا۔ نجکاری کی رفتار تیز اور معاشی ڈیٹا کے حصول کا طریقہ کار مزید بہتر بنانا ہوگا۔ IMF کے ڈپٹی MD نائجل کلارک کہتے ہیں کہ پاکستان کو بجلی کی لاگت اور نقصانات میں کمی لانا ہوگی۔ گیس کے شعبے میں لاگت بڑھانے کے عوامل پر قابو پانا ہوگا۔ سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اسٹرکچرل اصلاحات تیز کرنا ہوگی۔ بروقت ٹیرف فیصلے سے سرکولر ڈیٹ کنٹرول ہوا۔ سخت مانیٹری پالیسی کی وجہ سے افراط زر کنٹرول میں ہے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہدف حاصل کیا۔ توقع ہے اسٹیٹ بینک ایکسچینج ریٹ کے اتار چڑھاؤ کے لیے بھی کوشش جاری رکھے گا۔ پاکستان میں کیپٹل مارکیٹ کا فروغ ہوگا اور نجی شعبے کے لیے قرضوں کا حجم بڑھے گا۔ پاکستان جلد معاشی خود کفالت حاصل کر لے گا۔ وزیراعظم کی IMF سے قرض قسط کے اجراء پر معاشی ٹیم کی پذیرائی۔ شہباز شریف نے کہا، اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ اور پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ IMF کا اصلاحات کے مؤثر نفاذ پر اظہار اطمینان، معاشی ٹیم کی محنت کا مبولتا ثبوت۔ سیاسی جماعتوں نے سیاست کی قربانی دے کر معیشت بچائی۔ قوم نے مشکلات برداشت کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان قرضوں سے مکمل نجات حاصل کر لے گا۔ پاکستان میں کرپشن میں کمی اور شفافیت میں اضافہ ہوا۔ پاکستانی معیشت زب و حالی سے استحکام اور ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے NCPS کی رپورٹ جاری کر دی۔ سروے کے مطابق 66% پاکستانیوں نے بتایا انہیں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینا پڑی۔ حکومت نے IMF سے معاہدہ کر کے معیشت کو مستحکم کیا۔ 43% نے قوت خرید میں بہتری، 57% نے قوت خرید میں کمی ظاہر کی۔ تعلیم، زرعی جائیداد، لوکل گورنمنٹ اور ٹیکسیشن میں متعلق عوامی تاثر میں بہتری آئی۔ 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران کیے گئے سروے میں 4000 افراد نے حصہ لیا۔ 59% شرکا کا تعلق شہری، 41% کا تعلق دیہی علاقوں سے تھا۔ 55% مرد، 43% خواتین، 2% خواجہ سراؤں کی رائے لی گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسداد بدعنوانی کا دن منایا جا رہا ہے۔
صدر مملکت آصف زرداری نے پیغام میں کہا، پاکستان نے وقت کے ساتھ احتسابی نظام بہتر بنایا، کرپشن کے خلاف جدوجہد پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے، بدعنوانی ترقی کی رفتار سست اور قانون کی بالادستی کمزور کرتی ہے، احتسابی اداروں کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر رہنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دیانتداری اداروں کو مضبوط اور قومی استحکام میں مدد دیتی ہے، عوام کا اعتماد شفافیت اور پیشہ ورانہ معیار سے مضبوط ہوتا ہے۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان میں نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دشمن کو وارننگ۔ تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا، طالبان رجیم کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقہ سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سب جان لیں، پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر تینوں سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ اعلیٰ کمان کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر۔ فیلڈ مارشل کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پر پوری قوم کا خراج تحسین۔ سید عاصم منیر نے پاکستان کے دفاع کے لیے مسلح افواج کی قیادت کی۔ معرکہ حق میں فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی نے کئی گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی، جو بھارت نسلوں تک یاد رکھے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی کمر توڑ دی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اور معاشی بحالی کے لیے بھی چیف آف ڈیفنس فورسز کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں کینسر پیشنٹ کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ، ہر مریض 10 لاکھ روپے تک علاج کی سہولت حاصل کرے گا۔ کینسر اور دل کے عارضے میں مبتلا افراد کے علاج کا مکمل خرچ حکومت ادا کرے گی۔ چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام کارڈ کے ذریعے مفت سرجری کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ اب کینسر یا دل کے مریض کو اپنی جمع پونجی، گھر یا زیور نہیں بیچنا پڑے گا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا 31 جنوری تک فعال کرنے کی ڈیڈ لائن۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور 15 فروری سے فنکشنل ہوگا۔ مریم نواز نے فالج کے بروقت علاج کے لیے بھی پروگرام پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈیجیٹل گورننس ویژن اور بلدیاتی خدمات کے لیے ای بلنگ نظام کا آغاز۔ لاہور کی مضر صحت فضا میں سانس لینا بھی دشوار، دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج پھر پہلا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 277 ریکارڈ۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال، ڈیجیٹل سرویلنس، ڈرون مانیٹرنگ، زیرو ٹالرنس انفورسمنٹ جاری۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں، پنجاب کی ہر چمنی اسموگ وار روم سے براہ راست مانیٹر ہو رہی ہے۔ عوام تمام سٹیک ہولڈر سے زیادہ بااثر اور طاقتور پارٹنر ہیں، تعاون کی اپیل۔